دوست اور بدھا۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک بے گھر انسان تھا۔ وہ کھانا اکٹھا کرتا تھا۔ اس نے یہ غور کیا کہ ہر دن اس کا کھانا غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اس چوہے کو پکڑا جو اس کا کھانا چراتا تھا۔ اوہ! تم چوہے میرا کھانا کیوں چرا رہے ہو؟ جا کر امیروں سے کھانا چراؤ، انہیں ذرا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ میری قسمت میں ہے کہ میں تم سے چراؤں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری قسمت میں ہے کہ تم 8 چیزیں ہی رکھ سکتے ہو۔ چاہے تم کتنی بھی بھیک مانگ لو یا کتنا بھی اکٹھا کر لو، تم صرف اتنا ہی رکھ پاؤ گے۔ اس بے گھر انسان کو بڑا ہی صدمہ پہنچا۔ بھلا کون ایسی قسمت پانا چاہے گا؟ مجھے اس کا علم نہیں، بڈھا سے پوچھو، شاید انہیں اس کا علم ہو۔ اس طرح بے گھر انسان سفر پر نکل پڑتا ہے بڈھا کو ڈھونڈنے۔ وہ پورا دن سفر کرتا ہے اور شام کو وہ اپنے آپ کو ایک دولت مند گھرانے میں اہل و عیال کے ہاں پاتا ہے۔ تھکا ہوا، نیند میں آلودہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ سنیے جناب، اندھیرا ہونے کو ہے، میں یہاں اکیلا ہوں، کیا میں رات گزار سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اندر تشریف لاؤ۔ جیسے ہی وہ اندر آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں کے لیے سفر کر رہے ہو؟ جی، میرے پاس بدھا سے پوچھنے کے لیے ایک سوال ہے، اس لیے ان سے پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی وقت امیر آدمی کی بیوی آتے ہوئے یہ سن لیتی ہے۔ کیا ہم ایک دریافت دے سکتے ہیں بدھا سے پوچھنے کے لیے؟ اوہ ٹھیک ہے، شاید میں پوچھ سکتا ہوں۔ آپ کی طرف سے سوال، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہماری ایک 16 سالہ بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی۔ ہمارا یہی سوال ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ وہ بول سکے۔ اگلی صبح وہ بے گھر انسان وہاں سے رخصت ہوتا ہے اور اطمینان دیتا ہے کہ وہ ان کا سوال بدھا سے ضرور پوچھے گا۔ ان کا شکریہ ادا کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ پہاڑوں کا جھنڈ دیکھتا ہے کہ میں اسے کیسے پار کروں۔ اسے ایک جادوگر ملتا ہے۔ اس سے وہ کہتا ہے کہ جناب، کیا آپ میری مدد کریں گے اسے پار کرنے میں؟ وہ جادوگر کی چھڑی پر بیٹھتا ہے اور پہاڑوں کے جھنڈ پر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جادوگر اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، میں بدھا سے اپنی قسمت کا سوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ کیا تم میرا بھی سوال اس سے پوچھو گے؟ جی جی، بولیں۔ میں 1000 سال سے جنت میں جانے کی مشقت کر رہا ہوں اور میری تعلیم کے مطابق اب تک جنت میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کیا تم بدھا سے پوچھ سکتے ہو کہ میں کیا کروں جنت میں جانے کے لیے؟ بے شک، میں آپ کا سوال پوچھوں گا۔ جیسے ہی وہ اترتا، آگے اسے دریا ملتا ہے جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ پھر سوچنے لگا کہ اب یہ کیسے پار کروں۔ اتنے میں ایک بڑا کچھوا آ جاتا ہے جو اسے پار کرانے میں مدد دیتا ہے۔ اس دوران وہ اس سے پوچھتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بدھا سے اپنی قسمت کے بارے میں سوال کرنے جا رہا ہوں۔ کیا تم میرے لیے ایک سوال پوچھ سکتے ہو؟ بے شک، کیا سوال ہے؟ میں 500 سال سے ایک ڈریگن بننے کی مشقت کر رہا ہوں۔ مجھے اب تک بن جانا چاہیے تھا۔ تم پوچھنا کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میں ڈریگن بن جاؤں۔ میرا سوال ضرور پوچھنا، بھول نہ جانا۔ جی جی، میں نہیں بھولوں گا۔ وہ بے گھر انسان اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ آخر میں وہ پہنچ جاتا ہے جہاں بدھا رہتا ہے۔ وہ فقیر خانقاہ کے پاس کھڑا رہتا ہے اور ایک لمبی سانس لیتا ہے۔ بے گھر انسان اندر داخل ہوتا ہے خود کا اور باقیوں کا سوال پوچھنے کے لیے۔ عظیم بدھا کو سلام پیش کرتا ہے۔ برائے کرم میرا سلام قبول کریں، میں دور دراز دیش سے آیا ہوں۔ کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بے شک پوچھ سکتے ہو، پر میں صرف 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یاد رہے، صرف 3 سوال۔ پر میرے پاس تو 4 ہیں۔ وہ ہوشیاری سے سوچتا ہے کچھوے کے بارے میں۔ وہ 500 سال سے جی رہا ہے ڈریگن بننے کے لیے۔ پھر جادوگر کے بارے میں کہ وہ 1000 سال سے جی رہا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ ایک لمبا عرصہ ہے، اسے اب جانا ہی چاہیے۔ آخر میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے جس کی ابھی عمر ہے
جو بول نہیں پاتی، ابھی چھوٹی ہے، پھر اپنے بارے میں کہ مجھے تو عادت ہے مانگنے کی، میں مانگتا رہوں گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن ان کا سوال ضروری ہے، اس کو اپنا سوال ان کے آگے چھوٹا لگا۔ پھر اس نے ان کے سوال پوچھنے کا عہد کیا۔ پھر کچھوے کا سوال کیا تو جواب ملا کہ وہ اپنا چھلکا چھوڑنے کو تیار نہیں، جب تک وہ اپنے چھلکے سے باہر نہ آئے گا اس وقت تک وہ کبھی ڈریگن نہ بن پائے گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال جادوگر کا کیا۔ جادوگر اپنی چھڑی ساتھ رکھتا ہے، کبھی بھی وہ اسے نیچے نہیں رکھتا، یہ ایک لنگر کی طرح ہے جو اسے جنت جانے سے روک رہا ہے۔ میں انہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس لڑکی کا کیا؟ وہ لڑکی ضرور بول سکے گی جب وہ اپنے ہم سفر سے ملے گی۔ شکریہ اے عظیم انسان۔ بدھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں کچھوا ملا۔ تمہیں اپنا چھلکا نکالنا ہے۔ وہ چھلکے سے باہر آ جاتا ہے اور چھلکے میں بیش قیمت موتی تھے جو کہ سمندر کی تہہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تم رکھ لو رحم دل انسان، مجھے ان کی ضرورت نہیں، اب میں ڈریگن بن گیا ہوں۔ شکریہ اے دوست۔ وہ اڑ جاتا ہے۔ پھر جادوگر ملتا ہے۔ آپ کو یہ چھڑی چھوڑنا ہوگی، تب ہی جنت میں جا سکو گے، یہ بدھا نے بولا ہے۔ وہ چھڑی اس کو دے کر جنت کی طرف جانے لگتا ہے۔ پھر بے گھر انسان اس اہل و عیال کے پاس جاتا ہے تو انہیں اپنے جواب کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، عظیم بدھا نے کہا ہے کہ آپ کی لڑکی اپنے ہم سفر کو دیکھ کر ہی بولے گی کہ یکدم وہ لڑکی آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو ہفتے پہلے آئے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ وہی بے گھر انسان اس کا ہم سفر ہوتا ہے۔ پھر ان کی شادی طے پا جاتی ہے اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس جہاں میں تم جو بھی اچھا کرتے ہو وہ واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ تو دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔